نہیں ملے گا، عورت تو کو نہیں ملے گا، لیکن عورت کو اس دیکھیں اگر کوئی شخص مرتا ہے نا، اس کی وائف ایک یا دو جتنے بھی ہیں، اس کا فرض کریں گھر ہے 10 لاکھ اس کا گھر ہے، تو اس میں اس کا 1/8واں حصہ ہے عورت کا، لیکن اس میں سے 1/8واں جو کاٹ کے اس کو نہیں ملے گا، اس میں سے واجب یہ ہے کہ ورثہ اس کو کیا کر دیں، اس کا قیمت اس کو دے دیں۔ کہ جو باغ فدا کا ایشو ہے، میں جی اس کو بطور وکیل، چونکہ میرا پروفیشن ہے، میں میرے خیال میں یہ کوئی جی وراثت کا ایشو نہیں تھا، یہ جی ایک ہبہ کا ایشو تھا، جی کیونکہ وراثت ہوتی ہے آفٹر دا ڈیتھ آف جو بھی بندہ ہوں فوت ہوا ہے، اس کی ڈیتھ کے ہوں بعد اس کی صحیح وراثت کھلتی ہے، ویئر ایز کہ باغ فدق تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں ہبہ کر دیا تھا، اور یہ جی جی قبضے کا ایشو تھا، نہ کہ یہ کوئی وراثت کا ایشو تھا۔ جی سر، آپ کا اس حوالے سے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ میں اگر اسی چینل پہ جائیں نا فتح کے متعلق، تو اس میں نے بہت سارے تقاریر کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارک میں فدا کو دونوں فریقین نے روایت کی ہیں، اور کئی متعدد طرق سے روایت کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا کو دیا تھا، عطا کیا تھا، بخشا تھا، ہبہ کیا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو۔ شیعہ کتب میں اور مخالفین کے کتب میں بہت زیادہ ہے مذکور ہے۔ مین یہ وراثت کا ایشو نہیں، یہ بلکہ ہبہ کا ایشو ہے اور بالکل قبضہ کا بالکل ایشو ہبہ ہے۔ ہے، ہبہ اور ہے۔ اچھا، اور دوسرا جو فقہ جعفریہ میں مین مختلف فتویٰ موجود ہیں کہ جو بیوی ہے، بیوہ ہے، اگر وہ مرد فوت ہو جاتا ہے، اس کا ہسبینڈ، ہوں تو اس صورت میں وائف کو جو پراپرٹی ہے اس سے شیئر نہیں ملے گا، ہوں جائیداد نہیں غیر ملے گا، جی منقولہ سے۔ جی نہیں ملے گا، عورت تو کو نہیں ملے گا، لیکن عورت کو اس دیکھیں اگر کوئی شخص مرتا ہے نا، اس کی وائف ایک یا دو جتنے بھی ہیں، اس کا فرض کریں گھر ہے 10 لاکھ اس کا گھر ہے، تو اس میں اس کا 1/8واں حصہ ہے عورت کا، لیکن اس میں سے 1/8واں جو کاٹ کے اس کو نہیں ملے گا، اس میں سے واجب یہ ہے کہ ورثہ اس کو کیا کر دیں، اس کا قیمت اس کو دے دیں۔ جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں اس شخص کے، اپنی ماں کو یا اپنے باپ کی جو اس کی وائف ہے، کوئی علت مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں تو علت پہ جا رہا ہاں ہوں ان کی، اگر ہاں علت اس کا میں بتا دیتا ہوں، تو یہ ہے کہ اس کو یہ حق، یہ نہیں کہتے شیعہ حدیث میں کہ اس کا حق نہیں بنتا، حق بنتا ہے، اس کا حق کیش کی صورت میں بنے گا نا، کیش اس کو دے دیں گے، لیکن اس کو جائیداد اگر کوئی ورثہ دینا چاہے مصالحت میں، اس کو فرق نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کا 100 ایکڑ زمین ہے، اس کے بیٹے اپنی ماں کو مثلا 1/8واں حصہ دے دیتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے، لیکن اگر نہ دینا چاہیں، بالکل ان کو حق ہے کہ زمین نہ دیں، اس کو کیا دے دیں، لیکن اس کو پیسے دینے ہوں گے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، احادیث میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے، اب گھر میں اپنے شوہر کو لے کے آئے گی نا، وہ تو اگر جائیداد میں اس کو ایسا بنے گا، وہ جب دوسری شادی کرے گا اجنبی آدمی کو اپنے گھر لے کے آئے گی، تو یہ بچوں پہ ظلم ہے۔ اب اگر وہ لیکن جب اس کو پیسے ملے گی، عورت کو جائیداد کے پیسے ملیں گے نا 1/8واں کا، تو پھر وہ جا کے شوہر جی شادی بھی کر لے، پیسے ساتھ لے کے جائے، جہاں مرضی لے کے جانا، وہ اپنے پراپرٹی میں اپنے شوہر کو نہیں لا سکے گی، تو اس کا فرق یہ بنتا ہے۔ بات جی واضح ہے؟ جی جی، بہت ہاں زبردست بات ہے۔ جی جی اچھا، لاسٹ میں چونکہ پچھلی دفعہ بھی آپ سے بحث ہوئی تھی ہوں، حلال سوری خلا کے حوالے سے خلا کے اور مت سے جی نکاح کے کی تھی، ہوں، تو آپ نے بولا تھا کہ میں تھوڑا اس پہ آپ کو ہوں، مزید اس پہ بات کروں گا، تو ہوں۔ اگر اس میں مزید تھوڑی رہنمائی کریں تو مجھے ابھی تک کہ کوئی ایسی خلا۔ بات نظر نہیں آئی کہ بھائی قاضی بھی جو ہے نا وہ خلا کرا سکتی ہے، کرا سکتا ہے، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا۔ میں ہاں، میں اس میں اصل میں جو خلا ایک جو ہے، خلا پرسپشن جو ہے پائی نا، جاتی وہ خلا وہ عورت ہے اور مرد کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس کے رضا کے بغیر خلا نہیں ہوتا، بس پیسے دے دیں، اس کو زیادہ پیسے دے دیں نا، پیسہ دے دیں، اکثر لوگ پیسے لے کے سب کچھ کر لیتے ہیں ٹھیک، طلاق دے دیں گے۔ ہے۔ ہاں ہاں تھینک یو۔ ہاں جی، میں چونکہ پاکستان میں ایک باقاعدہ ایک پراپوگنڈا کے تحت ایرانی جو ایک سوچ تھی، فکر تھی، اور ہوں ایرانی طرز جو حکمرانی تھا وہ ایک ہوں نافذ کرنے کی مختلف پراکسی جو پالی گئی تھی، اور اس کا اثر اتنا جو ہو چکا ہے کہ بچپن سے ہی جو شیعہ مطلب جو سکول یا مدرسے مجالس ہوتی ہیں، اور اس میں ہوں خصوصاً جو ہی علماء آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پاسداران انقلاب سمجھتا ہے، اور وہ ایک ہوں ان کا ایجنٹ بن جاتا ہے۔ بظاہر عام لوگوں کو تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، بٹ ہوں وہ بیسیکلی اس کا سارا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جو سارا اس کی جو ہوتی ہے، جو ساری جو اس کی پروموشن ہوتی ہے یا جو ساری ہوں تبلیغ ہوتی ہے، وہ ایرانی بیسڈ ہوتی ہے، یعنی ایران کو ہی پروموٹ کرنا ہے،
whereas کہ بالکل ہمارے جو بالکل پاکستان میں کیا ان کو میں اکثر بالکل جو دیکھیں بحث میرے کو بھائی، کرتے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں کہ شیعہ مذہب اب ایک یرغمال ہے. شیعہ مذہب ایک ٹول ہے ایرانی سیاست کو پروموٹ کرنے دنیا میں. آپ کے مجالس، آپ کے مدارس، آپ کے پروگرامز، یہ سب کے سب ایک ٹول ہے ایرانی حکومت کی سیاست کو، اور وہ سیاست بھی پروشیا نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھو، کاش وہ سیاست پروشیا ہوتا. اگر یہ بھی ہوتا تو درد ہماری کم تھی نا. وہ بھی ایرانی سیاست جو ہے وہ شیعوں کا پرواہی نہیں ہے، مذہب تشیعوں کا پرواہی نہیں ہے. وہ کیا ہے، وہ عالم اسلام میں وہ فلسطین کو آزاد کرنا، امریکہ سے لڑنے کی ان کو درد ہے. یعنی اگر آپ چاہتے، یہ میں نے جتنے اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کیا، آپ سمجھتے ہیں اگر میں ایران میں ہوتا میں اس طرح پروگرام کر سکتا تھا؟ مجھے پہلے ہی ہفتے مجھے ذبح کر لیتے کبھی ایرانی حکومت. کبھی نہیں اجازت دیتے، کبھی اجازت نہیں دیتے بھائی. مذہب شیعہ علماء، شیعہ صاحب تھوڑا مرجعیات، کیمرہ شیعہ دیکھ جتنے لو آپ کا. انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ سب کے سب خدمت میں ہیں. کس کے خدمت میں؟ ولایت فقیہ کے خدمت میں، اور خامنئی صاحب کے ذاتی اغراض کے متعلق ان کو جو ذاتی خواب ہے، وہی سید قطب کی اور حسن البنا کی اور جمال الدین افغانی کی، وہی جو عالم اسلام کی. یہ لوگ جو سیاست ہے نا، ہم نے پورے عالم اسلام کو ایک کرنا، ایک حکومت بنانا، اور اس میں شیعہ مذہب کی کوئی بلائی نہیں ہے. اور یہ جو ہے بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت کے احیاء کے ایک خواب ہے ان کے پاس. اس میں شیعہ قوم کو ذبح کیا جا رہا ہے، شیعہ قوم کے مفادات کو دبایا جا رہا ہے. اور شیعہ قوم کے ساتھ دیکھیں، پاکستان میں یہ دشمنی نہیں تھی. پاکستان میں جو دشمنی ہے شیعوں کے ساتھ، میرے عزیزو، اس کو بات کو یاد رکھو، یہ ایک آرگنائزڈ دشمنی، ایک فنڈڈ دشمنی ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے مدارس، اتنے بڑے پولیٹیکل پارٹیز، اتنے عسکری جماعت، جن کا ہدف یہ ہے کہ ہم شیعوں کو قتل کریں، شیعہ کافر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خود جوش ہیں؟ یہ 4 5 10 آدمی مل کر انہوں نے والنٹیئرلی اس طرح بنائے؟ بالکل آپ کی ناسمجھی ہے. یہ انٹرنیشنلی فنڈڈ لوگ ہیں. یہ لوگ آپ کے خلاف جو پارٹیز، شیعوں کو تکفیری جماعتیں جن کا کام ہے شیعوں کو قتل کرنا. اب تو شاید میرے خیال میں شیعہ اتنے قتل ہو گئے کہ اب ان کو وہ سمجھ گئے ہیں کہ بھئی اب اتنے زیادہ قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارلی 90s میں، 2000s میں تو بہت قتل ہوتے تھے لوگ. تو یہ جو ہے نا، یہ بالکل اس کے پیچھے انٹرنیشنل جو ہے ایجنسیز ہیں، ان کو فنڈنگ آتا ہے، باہر سے آتا ہے. اور یہ بالکل ایک جنگ ہے پراکسیز کا. جیسے مثلا شام میں جنگ ہوتا ہے نا پراکسیز کا، یمن میں ہے یا لبنان میں ہے. پاکستان ایک میدان جنگ ہے بہت ہی سالوں سے. ایک طرف میں سے آپ کو شیعہ ایک ہیں. جی جی سر. انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ پاکستان کا جو لشکر جنگوی کا جو مین ہیڈ کوارٹر ہے وہ بلوچستان ہے، مینگل گروپ ہے. اور وہ مینگل گروپ، اس کی جو قبائل ہیں وہ ایرانی حصے سے آتے ہیں. اور ایک اچھا طالبان کمانڈر ایران کے اندر جو امریکی ڈرون حملے میں طالبان کمانڈر وہاں پہ مارا گیا. تو مین یہ تو پاکستانی جو خصوصاً جو ایک سیکٹیرین وار ہے، اور جس میں شیعہ ٹارگٹ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایرانی شیلٹر نیچے محفوظ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو زیادہ پرابلم ہے کہ اگر وہ ایران ان کو، بلکہ ایران میرا خیال ہے کہ فنڈ کرتا ہے دونوں سائڈ پہ. آئی بالکل. تھنک کہ پاکستان میں خصوصاً پاکستان میں جو سچویشن. ایران کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہابیوں کو فنڈ کرنے میں. ایران کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ بھائی شیعہ حضرات سمجھتے ہیں کہ ایران کے صرف تعلقات شیعہ گروپس کے ساتھ ہیں. ایران کے تعلقات ہر وہ گروپس کے ساتھ ہیں جو ان کے اہداف کو آگے بڑھائے، ان کی بات کو مان لے. اور یہ القاعدہ وغیرہ، القاعدہ کے اتنے لیڈر ایران میں رہتے ہیں، اور طالبان کے اتنے لیڈر ایران میں، اور طالبان کے بہت اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. اور ایران کے ساتھ بالکل ان کا ایک شورا، ان کے کتنے طالبان کے 2 مشہور شورا تھے نا، ایک شورا کوئٹہ، ایک شورا مشہد میں تھا. مشہد میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا. بالکل مشہد میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا. اور طالبان بالکل ایران نے سپورٹ دیا، ایران نے بہت حمایت کی. طالبان اب بھی بہت حمایت کرتے ہیں. اللہ وہی طالبان جو شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں، ایران نے ان کی سپورٹ. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، ایک کتاب تھا میرے پاس، القاعدہ کے ایک لیڈر نے وہ کتاب لکھا تھا. اس کے میموارز تھے، یعنی اس کے سوانح حیات تھے. وہ پہلے وہ پاکستان میں تھے، افغانستان چلے گئے. پاکستان وہ سن 2001 میں جب طالبان کی حکومت گری تھی، وہ واپس پاکستان آ گئے تھے، پھر ہوارہ ہو کے ایران چلے گئے تھے. تو ایران میں اس نے اپنے میموارز لکھے تھے عربی زبان میں. تو اس کے میموارز میں یہ تھے، ہاں اس کے سوانح حیات میں وہ کہتا ہے کہ وہ دوسرے القاعدہ کے افراد کہتے ہیں کہ لوگ یہ مجھ سے پوچھتے ہوں گے کہ ہم ایران میں کیا کر رہے ہیں. ہم ایران میں کیا، ہم تو ایران تو شیعہ ہے، ہم تو شیعہ کو
کافر سمجھتے ہیں. اینٹی کی ہے بالکل. ہاں ہم ایران میں کیا کر رہے ہیں, ایران کیسے ہمیں پناہ دی ہے. تو اس نے خود ایک کہا تھا کہ یہ بہت ہی سادہ سمجھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران کو تشیعوں کی پرواہ ہے یا شیعوں کی پرواہ ہے. وہ کہتا ہے کہ ایران اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے کام کون آئے گا. وہ اس کے خود ہی الفاظ ہے کہ اگر آج محمد, وہ کہہ رہا ہے کہ ابن تیمیہ زندہ ہو جائیں یا محمد ابن الوہاب, اب مجھے بھول گیا ہوں ان میں سے دو کا ذکر کر رہا ہے, محمد ابن عبد الوہاب یا ابن تیمیہ, جو اس سے بڑا تکفیری تو گزرا نہیں تاریخ میں, یہ بھی آ جائے نا اور ایران کو پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ دوستی میں یہ ہمارے کام کا آدمی ہے, ایران اس کو گلے لگائے, اس کو سپورٹ بھی دے گا, اس کو پناہ بھی دے گا, اس اسلحہ بھی دے گا, اس کو سب کچھ دے گا. تو یہ بالکل جو لوگ ایران کے ایران کے جو تعلقات ہے داعش کے ساتھ, ایران کے جو عشق میں مبتلا لوگ ہیں, اصل میں وہ ابتلا مصیبت میں ابتلا ہیں. وہ بیچارے برین واش ہیں نا, وہ زامبی ہیں, ان کے ساتھ بات کرنا ہی بیکار ہے. جو نوجوان ہیں نا, جو قوم وغیرہ سے آتے ہیں, ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی, وہ پاگل ہیں, بیوقوف ہیں, وہ برین واش ہیں. لیکن جو لوگ دیکھیں, اگر ایران کے جو داعش کے ساتھ تعلق, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ داعش کا ایران کے ساتھ کیسے تعلقات ہو سکتا ہے. وہ داعش کو ایرانیوں نے بنایا ہے, داعش کو خامنئی صاحب, قاسم سلیمانی صاحب نے بنایا. یہ اس کی بہت لمبی کہانی ہے. عراق میں جو شیعہ, دیکھیں سنہ 2004 کے بعد 2005 کے بعد شیعہ ذبح ہو گئے عراق میں. شیعہ ذبح, اللہ جانتا ہے کہ وہ, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, اب میں تو اخبار روز پڑھتا تھا کہ کیسے شیعہ ذبح ہوتے تھے بغداد میں, سامرہ میں, پھوت میں, عراق کے مختلف علاقوں میں. ظاہرین کو پکڑ کے ان کو ذبح کرتے تھے, ان کا انٹرنیٹ پہ وہ ڈالتے تھے نا ویڈیو. یہ کہاں سے آتے تھے؟ خود کو حملے ہوتے تھے شیعہ اسپتالوں پہ, شیعہ بازاروں پہ, شیعہ اسکولز پہ. یہ سب عراق میں کہاں سے آتے تھے؟ یا ایران سے آتے تھے یا شام سے آتے تھے. اور کون ان کو داخل کرتا تھا؟ قاسم سلیمانی صاحب. اب لوگ جو ہے نا قاسم سلیمانی کو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں. قاسم سلیمانی وہ شخص تھا جس نے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں شیعوں کو قتل کرایا, ذبح کرایا. کس کے ہاتھ؟ داعش کے ساتھ مل کر. اس زمانے میں داعش نہیں تھا, القاعدہ فی العراق تھا, بعد میں وہی داعش بن گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہرحال. اللہ. اچھا, لاسٹلی جی سر, مروان بن حکم کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ بڑا واضح تھا, آپ نے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا. لیکن ایک پھر نہج البلاغہ میں ایک میں تحریر پڑھ رہا تھا جس میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا جنگ صفین میں, آئی تھنک, تو ان کی رہائی کا حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے ان کی سفارش کس کی سفارش؟ مروان بن حکم کی, جب حضرت علی. جی جی. اچھا, میں نے وہ نہیں دیکھا ہے مروان بن الحکم. جمل اب میرے ذہن میں وہ نہیں ہے. مروان بن الحکم وہ عائشہ کے بالکل ساتھ تھا. اب بعض لوگوں کو ہاں وہ قتل نہیں ہوئے, تو اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں. وہ نہج البلاغہ میں بہت شریف رضی بہت ساری باتیں نقل کرتا ہے, وہ مخالفین کے کتب سے. وہ سب شیعہ حدیث نہیں ہے, اس میں کچھ شیعہ ہیں کچھ غیر شیعہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو سب جو کچھ آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں وہ شیعہ قاطع میں نہ ڈالیں کہ یہ شیعہ سورس ہے. نہج البلاغہ میں بہت ساری باتیں شریف رضی نے مخالفین کے کتب سے نقل کی ہے. اوکے, تو اب وہ مروان کے متعلق جو آپ نے پوچھا نا, میں اس کو دیکھ لوں گا کہ آپ اس کا کیا ہے. جی جی, انہوں نے حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان کی سفارش کی تھی کہ ان کو رہا کر دیا جائے. تو پھر حضرت علی علیہ. چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی. سلامتی دے, خوش رہیں, آباد رہیں. آپ آباد رہیں, آپ سلامت رہیں. تھینک یو سر.